السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلمہ دل میں کب اترتا ہے؟ جب زبان کے ساتھ دل بھی اللہ پر یقین کرے۔ بہت ہی پیارا اور زبردست بیان، تمام دوست اس بیان کو پورا دیکھیں۔ بزرگوں بھائی، قبر میں کیسے کہیں گے اللہ پالتا ہے؟ وہاں تو اسباب تو یہاں رہ جائیں گے سارے، اور یقین سیکھا نہیں بندے نے۔ زبان کا کلمہ دل میں آ جائے، کہاں جائیں؟ طوطا بھی کلمہ پڑھتا ہے نا، طوطا، لیکن وہ بلی کو دیکھتے بھول جاتا ہے، اس کے دل میں کلمہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے 13 سال تک مارے کھائی ہیں کلمے کو سیکھنے کے لیے، گھروں پہ لٹایا ہے لیکن دعوت کو نہیں چھوڑا، پاؤں میں رسی ڈال کے کھینچا ہے لیکن دعوت نہیں چھوڑی، سینے پر چٹانیں رکھی ہیں، تڑپ تڑپ کے روح پرواز ہو گئے، عمار بن یاسر کی، لیکن دعوت نہیں چھوڑی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئی لیکن دعوت نہیں چھوڑی، حضرت زرینہ رابینہ ہو گئی لیکن دعوت نہیں چھوڑی۔ حضرت ام شریف کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھا، اللہ نے جنت سے پانی کا ڈول اتارا، اس کو پلایا، لیکن دعوت نہیں چھوڑی۔ 3 سال تک شیخ ابی طالب میں بند کیا صحابہ کرام کو، لیکن دعوت نہیں چھوڑی۔ کون کون دعوت دیں گے؟ کہنا دوسروں کو ہے، سنانا اپنے دل، جیسے ساس ہوتی ہے نا خواخی، وہ کہتی بیٹی کو ہے، سناتی بہو کو ہے۔ کہنا دوسروں کو ہے، سنانا اپنے دل۔ میرے دل میں غلط یقین ہے، محنت کرو، مال کماؤ، چیزیں جمع کرو، زندگی بناؤ، یہ غلط یقین۔ زندگی اللہ بناتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے عملوں سے زندگی بنتی۔ یہ آدمی آج کل ہم نے یہ زمینوں پر محنت کر رہے ہیں، زمینداری کی محنت، تجارت کی محنت، ملازمت کی محنت، محنت مزدوری، ان محنتوں سے دلوں میں غلط یقین پیدا ہوتا۔ ہم نہیں کہتے کہ بھئی زمینداری نہ کرو، لیکن زمینداری کا یقین دل میں آ گیا، زمینوں سے پلنے کا یقین آ گیا، تو زمینوں کی وجہ سے دوسروں کو قتل کر دے گا۔ یہ کتنے لوگ ہیں زمینوں پر قتل ہو جاتے، وہ کہتا ہے میری زمین ہے، وہ کہتا ہے میری زمین، چھوٹی سی زمین پہ لڑ پڑتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کا اپنا مکان بھی نہیں ہوتا، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، تو ان کی زندگی نہیں گزر جاتی؟ بتاؤ، صرف زمینداری روٹی کھاتے ہیں صرف۔ تو دوستو، دعوت دینی بھی ہے، دائی کی بات سننی بھی ہے، اوروں کو دائی بنانا بھی ہے۔ اتنا کافی نہیں کہ میں دعوت دیتا ہوں، حضور پاک علیہ السلام نے 1,24,000 دائی بنائے تھے، ہر صحابی دائی تھا۔ تعلیم و تعلم پر بھی محنت کریں، اس لیے فرمایا سب سے پہلے دعوت سکھائیں، پھر فرائض سکھائیں، پھر واجبات سکھائیں، پھر سنتیں سکھائیں، پھر مستحب سکھائیں۔ ایک آدمی کو نماز نہیں آتی، ہم اس کو کھانے کی دعا سکھا رہے ہیں۔ کھانے کی دعا بھی ضروری ہے لیکن نماز فرض ہے، دعائے قنوت واجب ہے۔ اس لیے فرمایا تعلیم و تعلم پر بھی محنت کریں، ذکر و عبادت پر بھی محنت کریں، الگ بیٹھ کر، جی لگا کر، دھیان جما کر، سب سے ہٹ کر، سب سے کٹ کر اللہ کا ذکر کریں۔ جب کہیں سبحان اللہ، اے تجھ میں کوئی نہیں، الحمدللہ، خوبیاں تجھ میں ساری ہیں، لا الہ الا اللہ، اے اللہ جی لگانے کے قابل تو تو ہی، محبت کے قابل تو تیری عبادت کریں گے، تیرا ہی کہنا مانیں گے، تیرے حکموں پہ چلیں گے۔ تجھ اللہ اکبر، تیری بڑائی کی کوئی حد نہیں، میری چھٹائی کی کوئی حد نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سارے خیر کے دروازے تیرے فضل کے بغیر کھل نہیں سکتے، اور سارے شر کے دروازے تیرے فضل کے بغیر بند نہیں ہو سکتے۔ اس لیے دوستو بزرگوں بھائیوں، ان اعمال کو درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور احسانات کے ساتھ پچھلی زندگی پہ روتے رہنا۔ یہ جو چوتھا ہے خدمت، دوستوں خدمت بھی ہے، اپنی خدمت ہے۔ کوئی ساتھی اپنے گھر کی مسجد کی صفائی کر دی، کوئی بوڑھے آدمی کی مدد کر دی۔ اصل میں خدمت سے مقصود حضور والے اخلاق، تسبیح ہمارے ہاتھ میں، روزہ ہمارے پیٹ میں، نماز ہماری مسجد میں، اور حج ہمارا بیت اللہ میں۔ لوگ دیکھیں گے آپ کے اخلاق۔ حضور والی محنت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں بہترین اخلاق کیا ہیں؟ کہ جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو تعلق توڑے اسے تعلق جوڑو، جو محروم کرے اسے عطا کرو،
یہ اولین آخرین کا اخلاق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یتیم بچوں کی بکریوں کا دودھ نکالا کرتے تھے۔ جب امیر المومنین بن گئے تو بچے کہنے لگے امی اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ حضرت ابو بکر تو امیر المومنین بن گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سن رہے تھے، فرمایا میں ہی نکالوں گا، اور مجھے دو قسم کا دودھ نکالنا آتا ہے، ایک جھاگ والا ایک بغیر جھاگ والا۔ معذور بوڑھی عورت کی خدمت کرتے تھے۔ حضرت عمر کیسے بھوکے بچوں کو کھانا پکا کے کھلا رہے ہیں اور زچگی میں بیوی کو لے کے جا رہے ہیں۔ دوستو خدمت کے کام، اپنا کام کسی سے نہ کرو۔ صحابہ کرام اگر لاٹھی گھوڑے پہ ہوتے نیچے گر جاتی تو دوسرے کو نہیں کہتے تھے کہ میری لاٹھی اٹھا کے دو، خود نیچے اتر کے اٹھاتے۔ ہاں ہمارے ساتھ ایک بزرگ 90 سال کی عمر ہے ان کی، 95 سال، اب تک بھی وہ کسی کو نہیں کہتے مجھے پانی دے دو، خود بھی کپڑے خود دھوتے ہیں، پانی خود لاتے ہیں، اپنا کام خود کرتے ہیں، کسی کو کبھی کام نہیں بتاتے۔ تو کسی پہ بوجھ نہیں بننا چاہیے آدمی، یہ محنت ہے، اس محنت کو ہم سیکھنے کے لیے نکلے ہیں۔ اس وقت یہ ہمارا تعلیم کا عمل ہے۔ تعلیم کے مقصد میں آتا ہے کہ دین کی سچی طلب پیدا ہو جائے، علم اور عمل میں جوڑ پیدا ہو جائے، وعدے اور وعیدوں کا یقین دلوں میں پیوست ہو جائے، اللہ رسول کی باتوں سے دل متاثر ہو جائے۔ متاثر ہونا کیا ہے؟ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی نا 4 پارے کی پہلی آیت کہ تم نیکی کے کامل درجوں کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیزیں خرچ نہ کرو، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے 50,000 کا باغ، اس زمانے میں 50، اب تو 50 ارب کے برابر ہے، وہ اللہ کے نبی کے حوالے کے رسول مجھے سب سے زیادہ محبوب بھی رہا باغ ہے، میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ کسی نے کچھ اپنا محبوب چیزیں خرچ کی، وہ تو یقین تھا۔ ایک جگہ حضور نے دیکھا نا، ایک انصاری کا مکان ذرا اونچا سا بنا ہوا تھا، حضور نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ یا صدا فلاں کا ہے۔ وہ مسجد میں سلام کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، تو اس کو پریشان ہو گیا، کیا ہوا کہ آپ کا مکان گرا کر زمین کے برابر کر دیا، پھر حضور کو بتایا بھی نہیں کہ میں نے مکان گرا دی۔ یہ ہے اثر لینا۔ ایک نوجوان کو دیکھا بڑے بڑے بال ہیں، زبابن، فوراً بال کٹوا دی۔ کندھے پہ دیکھا ایک سرخی مال چادر ہے، اتنا فرمایا حضور نے یہ کندھے پہ کیا رکھا ہوا ہے؟ فوراً گھر گئے، چولہا جل رہا تھا، چولہے میں ڈالی۔ فرمایا چادر کا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ وہ تو ہم نے جلا دی۔ فرمایا کسی عورت کو دے دیتے وہ پہن لیتی۔ یہ ہے سنتے ہی عمل کرنا، یہ ہے متاثر ہونا۔ قرآن حدیث کا نور دل میں آ جائے، تعلیم سے اتنا تعلق ہو جائے کہ تعلیم کے بغیر دل نہیں لگتا۔ کوشش کریں گے سب انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح میں نے بھی یہ پیارا بیان سنا، آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس بیان کو پورا دیکھیں اور سمجھیں کہ کلمے کی طاقت کیا ہے اور کلمہ دل میں کس طرح اترتا ہے۔ تو آپ بھی دیکھیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں اور کائنڈلی اس بیان کو سمجھیں کہ ہماری دنیا و آخرت سنور جائیں، اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ نیو بیانات دیکھ سکیں۔